کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے بچے یونیورسٹی پاس آؤٹ ہونے کے بعد بھی 2 سے 5 سال تک اپنی جابس کے لیے کیوں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں؟ پاکستان میں ہر سال تقریباً 8 لاکھ بچہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے، جس میں سے صرف اور صرف 20% ایسے ہیں جن کو تھوڑی سی مناسب جاب ملتی ہے یونیورسٹیز کے بعد۔ اب اتنے شاکنگ ڈیٹے کے بعد میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کیا؟ ایسا کیوں ہے کہ یونیورسٹی پاس آؤٹ ہونے کے باوجود بھی، یونیورسٹی سے بچے نکلنے کے باوجود بھی اتنی زیادہ اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں جابس کے لیے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا ہماری یونیورسٹیز ہیں، کیا ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، یا کچھ اور اس کی بنیادی ریزن ہے؟ اس کی ریزن کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا۔ 1760 جس ٹائم پہ انڈسٹریل ریولوشن آیا دنیا کے اندر، اس ٹائم پہ برٹن کو چاہیے تھے لیبرز، they wanted people to come to their factories، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم انڈسٹریل ریولوشن کے اندر ایسی انڈسٹری لگائیں جس کے اندر لوگ آئیں and they should be working without asking questions۔ ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو کہ انوویٹرز نہ ہو، انوینشنز نہ کرتے ہوں، اپنے آئیڈیاز کو انفورس نہ کرے۔ they should be working on those lines جو کہ ان کی گائیڈ لائن کے مطابق فال کرتی ہوں۔ اسی کے مطابق انہوں نے ڈفرنٹ قسم کے کورسز، ڈفرنٹ قسم کی چیزیں، اور ساتھ میں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا کہ جس میں ایسے لوگوں کو پروڈیوس کیا جائے، ایسے انسانوں کو پروڈیوس کیا جائے جو کہ ان کو سرو کر سکے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ۔ اس میں اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص نکلتا ہے جو کہ سوچنا شروع کر دے، یا اس میں کوئی آئیڈیاز لے کے آنا شروع کر دے، یا اپنی طرف سے کوئی انوویشن کرنی شروع کر دے، وہ لوگ ان کے لیے خطرناک تھے، کیونکہ they wanted laborers جو کہ پراپرلی ٹپیکلی وداؤٹ آسکنگ کوسچنز اس ٹپیکل لائن آف بیلٹ ہے اس پہ کام کر سکے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہی چیز امپلانٹ کی گئی ہے جو کہ سالہ سال سے ریپیٹ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ جابس کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، اس میں صرف 20% ایسے ہیں جن کو جابس مل پاتی ہیں۔ اٹ مینس یہ ایجوکیشن سسٹم کے تحت ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو ہمارا ایک سسٹم تھا تجارت کا، بزنس کا، ٹریڈ کا، انٹرپرینیورشپ کا، انوویشن کا، وہ تمام چیزوں کو بائی پاس کرتے ہوئے وی آر جسٹ فوکسنگ آن ون لائن دیٹ از ٹو اٹین جاب۔ اگر مثال کے طور پہ ہم اسی ایسپیکٹ کو بھی لیتے ہیں جاب کے حوالے سے بھی، تو اگر کوئی بندہ اپنی جاب کے لیے بھی اسٹرائیو کرے، ہی اسٹرگل فار دا جاب، اس کے اندر وہ اپنی نوکری کے اوپر جو نا فوکس کرنے کے بجائے اس پرابلم کو سالو کرنے کی طرف جائے تو ہی کین گیٹ اے جاب۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی کمپنیز ہیں، دے آر ناٹ آسکنگ فار دا ڈگریز، وہ آپ سے اپنی کمپنی کی پرابلم کا سولوشن چاہتے ہیں۔ اف یو ہیو دیٹ پرٹیکولر سولوشن، وہ آپ کو ضرور ڈیفینیٹلی رکھیں گے، ول بی آسکنگ یو دا پریکٹیکل نالج۔ اف فار ایگزامپل آپ آئی ٹی سے ہیں تو آپ سے آئی ٹی کے حوالے سے ٹولز کا پوچھیں گے کہ یو ہیو دیٹ پرٹیکولر اسکلز اور ناٹ۔ اگر آپ کی مارکیٹنگ اسکل سے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ ٹولز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس ماڈرن ایرا کے جتنے بھی ٹولز ہیں آپ کی جو مارکیٹنگ کے یوز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ equipped ہیں کہ نہیں۔ آپ انجینئرنگ میں ہوں گے تو انجینئرنگ میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ They'll be asking you questions that can solve the problem of their particular organization۔ اس میں آخر میں آتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف۔ ہمارے پاس 2 سولوشنز ہیں۔ نمبر 1 سولوشن یہ ہے کہ ہم یا تو بچے کو جو کرنٹ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں پیٹرن کے اوپر کہ بچہ 20 سے 21 سال اپنی اسکول، کالج اینڈ دین یونیورسٹی کو دینے کے بعد میں پھر مارکیٹ میں جا کے 5 سے 6 سال لگا کے پریکٹیکل اسکل سیکھے، کیونکہ جو اس نے یونیورسٹی، اسکول میں اور کالجز میں پڑھا تھا دیٹ واز تھیوریٹیکل۔ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو جس ٹائم بچہ اسکول میں ہی ہے اس کو پیرلل لرننگ کروائیں، پریکٹیکلی جو کچھ وہ سیکھ رہا ہے تھیوری میں اس کو ہم پریکٹیکل لرننگ کی طرف لے کے آئیں۔ ابھی 2 ایکسٹریمز رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یونیورسٹیز کالجز کی پڑھائی کا فائدہ نہیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں جی صرف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہونے چاہیے۔ وی بلیو دیٹ دونوں چیزیں الگ الگ سے سولوشن نہیں ہے، دونوں کا بلینڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو تھیوری ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، جو پریکٹیکل ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ۔ آپ دونوں کو بلینڈ کر کے لے کے چلیے کہ جس میں بچے کو ابھی سے اس کو تھیوریٹیکل کی بھی نالج ہو، تھیوری بھی پڑھے، ساتھ میں اس کو پریکٹیکل ٹولز بھی سکھائے جائیں، جس طرح آپ کا پائتھن ہو گیا، آپ کی اسکریچ پروگرامنگ ہوگی، گرافک ڈیزائننگ ٹولز ہو گئے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلز ہو گئے، سائنس کے حوالے سے ہو گیا، میتھمیٹکس، مینٹل میتھس ہو گیا۔ So you can teach your kids practical things along with the theory that we required۔ اچھا، اس میں ہم لوگ جو پریکٹیکل لرننگ کی جو بات کرتے ہیں، پریکٹیکل لرننگ اسکل سے کیا ہوگا، ابھی جو بچہ ابھی اسکول لیول میں گریڈ 1 2 3 4 5 6 سے پرائمری لیول سے سیکھنا شروع کرے گا، he'll be working on practical tools اور پریکٹیکل گراؤنڈ پہ وہ کام کر رہا ہوگا۔ اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ ایزیلی آگے جا کے کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے، he can be entrepreneur، وہ کسی بھی فیلڈ میں پریکٹیکلی along with the theory وہ پریکٹیکلی بھی چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوگا، اور وہ ساتھ میں کیا کرے گا، اس کو کسی قسم کی اگر بالفرض جاب بھی چاہیے ہوگی تو he is finding out solutions، اس کے پاس ٹولز موجود ہے جو کسی بھی پرابلم کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ So he will be in a very easy position، ایسی سچویشن میں ہوگا کہ he don't have to struggle for the job۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی کہ آخر میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے ادارے ڈھونڈنے ہوں گے، ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اپنے بچے کو انرول وہاں کروانا چاہیے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو تھیوریٹیکل لرننگ کے ساتھ پریکٹیکل لرننگ اسکلز کے اوپر بھی کام کریں for the better future of your kid، انشاءاللہ۔ Enroll now and get your admission in Best Online School.